بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں، وہ ہیں پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا طویل ترین دورہ سعودی عرب. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس میں کنگ کہہ رہا ہوں ولی عہد محمد بن سلمان سے جو ملاقاتیں ہوئیں، وزیر اعظم عمران خان کی جو معاہدے ہوئے، ان کی ڈیٹیلز اور آگے چل کے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور خاص طور پہ پچھلی 2 ویڈیو ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ یہ ساری خبریں پچھلی 2 ویڈیو سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن اس سے پہلے 1-2 چھوٹی خبریں آپ سے شیئر کر لوں. وہ یہ ہے جناب کہ شہباز شریف صاحب جانا چاہتے تھے اور آنن فانن انہوں نے، اور ریلیف بھی ان کو مل گیا. ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کا نام بلیک لسٹ سے نکال دیا، اور یہ سارا پروسیس ہوا 24 گھنٹے کے اندر، اور کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا. دونوں فریقین کا موقف بھی سنا، اور اس کے باوجود کہ شہباز شریف صاحب ایک مفرور مجرم کے گارنٹر ہیں اور وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ٹکٹ ان کی پہلے سے بک تھی جو اس وقت چل رہی ہے، نئی بحث. ٹکٹ انہوں نے 5 تاریخ کو لے لی، 7 تاریخ کی، اور 7 تاریخ کو ہی ان کو آرڈر ملتا ہے، اور ان کی کنفرم ٹکٹ تھی دوحہ کی. اس کے بعد یہ ساری چیز یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے گئے. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان، اور ان کو بھی معلوم تھا، وہ کافی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی ڈپریس ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمارا نظام انصاف پہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی بحث چل رہی ہے کہ جو رول آف لا اور قانون کی نظر میں سب برابر، وہ کانسیپٹ ذرا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے سوسائٹی میں بھی تھوڑی سی خلفشار پایا جاتا ہے، محرومی بھی، مایوسی بھی ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ طاقتور کے لیے قانون اتنا نرم کیوں ہو جاتا ہے اور کمزور کے لیے قانون اتنا سخت کیوں ہو جاتا ہے. یہ اس وقت چل رہی تھی. خیر، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایئرپورٹ گئے اور پھر ان کو نہیں جانے دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو گورنمنٹ ہو سکتا ہے، اب تو عید کی چھٹیاں ہیں، شہباز شریف صاحب کو اندازہ نہیں تھا، یا شاید ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ انہوں نے یہ کیوں ٹائم لیا. انہوں نے کہا جی فوری آرڈر آ گیا، اور اسی رات ٹکٹ پہلے سے ان کا ہوا تھا قطر ایئر لائن کا. وہ پہنچے ایئرپورٹ اور نکل گئے. نکلنے کی کوشش کی. آگے FIA حکام ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر ہے کہ کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ متعلقہ منسٹری کو جاتا ہے، اور پھر سیکرٹری انٹیریئر باقاعدہ طور پہ وہ نوٹیفائی کرتے ہیں اور ہدایات جاری کرتے ہیں. اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اب جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کورٹ چیلنج کرنا چاہ رہی ہے، کورٹ کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ چیلنج کرنا چاہ رہی ہے، نیب جو ہے ان کے اس آرڈر کو، اور حکومت بھی چیلنج کرے گی. پنجاب حکومت بھی ہو سکتا ہے وہ بھی چیلنج کرے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر نہ جانے دیا جائے، کیونکہ یہ تو گارنٹر ہیں، اور گارنٹر تھے نواز شریف صاحب کے، اور نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، اور نہ صرف واپس نہیں آ رہے بلکہ عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. تو یہ چیز آنے والے دنوں میں ذرا مشکل ہوگی. تو انہوں نے سمجھا یہ تھا کہ عید کی چھٹیاں ہیں، پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، وزیر داخلہ بھی نہیں ہے ادھر، اور داؤ لگاتے ہیں، لگ گیا، نہیں لگا. تو وہ داؤ لگانے کی کوشش کی، ایئرپورٹ پہ FIA کے ساتھ ذرا الجھنے کی بھی کوشش کی. اور آپ دیکھیں کہ اس سب انسپیکٹر کو آپ کیا کہیں گے، جس نے بہت سٹینڈ لیا، اور انہوں نے ان کی ٹانگیں نہیں کپائیں، اور انہوں نے روک لیا، اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ آپ کا نام بلیک لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک کہ وزارت داخلہ باقاعدہ طور پہ نوٹیفائی نہ کرے تب تک نام نکلتا نہیں ہے. کورٹ آرڈر اپنی جگہ، کورٹ آرڈر کو بھی امپلیمنٹ کرنے کا ایک پروسیجر ہے. تو یہ چیز ہوئی. اب جو خبر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ بھی چیلنج کر رہی ہے، اور واپس آ کے، اور شہباز شریف صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کروائی جائے. تو یہ دونوں چیزیں
پیرالل ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن عید کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور امکان کم ہے کہ اب عید کے بعد ہی یہ معاملہ سنا جائے گا، اور سارا جو پلان تھا وہ تھوڑا سا چوپٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیدھے ہاتھ سے کام نہیں ہو رہا تو پھر کھیر جو ہے وہ ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنی چاہیے، تو ٹیڑھی انگلی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکٹورل ریفارمز کا مسئلہ تھا، اس میں پارلیمانی پارٹی ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جانی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی بار بار ریکویسٹ کر چکے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو، تمام پارلیمانی جماعتوں کو، حکومت اور اپوزیشن دونوں کو، کہ آپ اپنے اپنے نامینی دیں، نامزد کریں ارکان پارلیمان کو، سینیٹرز کو، تاکہ وہ ہم کمیٹی بنائیں اور انتخابی اصلاحات کریں۔ وہ قابو نہیں آ رہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے حکومت نے کیا کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے آرڈیننس جاری کرنے شروع کر دی ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM، اس کے لیے بھی آرڈیننس جاری ہو چکا ہے کہ آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروانے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا جا رہا ہے، اور یہ آرڈیننس جاری کرنے کا اتنی جلدی کیوں کیا گیا، یہ ایک کوشچن ہے کہ کیا ہنگامی بنیادوں پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیا اس وجہ سے آرڈیننس جاری کیا گیا، یا پھر حکومت نے دونوں صورتوں میں کہ اتمام حجت بھی ہو جائے گا، آرڈیننس جاری کر دیا، ادھر پارلیمان میں بل بھی آ جائے گا اور 4 ماہ کے اندر انہوں نے منظور کروانا ہے، ورنہ یہ دوبارہ آرڈیننس ایک دفعہ پھر جاری کیا جا سکے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے رزلٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جی منٹس میں، آپ کو گھنٹوں بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دن تو بہت دور کی بات ہے، گھنٹوں بھی نہیں، منٹوں میں آپ کے رزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آرڈیننس جاری کر دیا گیا، وہ ہے سمندر پار پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، ان کو ووٹ دینے کا حق دے دیا گیا ہے، اور یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی آرٹیکل 89 کے تحت یہ آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، اور متعلقہ قوانین میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 894(1) اور سیکشن 103 میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جناب الیکشن کمیشن نادرا یا کسی اور اتھارٹی یا ایجنسی کی تکنیکی معاونت سے عام انتخابات میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا قابل بنایا جائے۔ ہر صورت میں اگلے الیکشن جو بھی ہوں اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کریں، نادرا کا سیٹ اپ استعمال کریں، یا کسی اور ایجنسی کی تکنیکی صلاحیتیں استعمال کریں، اور لیکن آرڈیننس سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت اگلے الیکشن میں ملے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ اور بائیو میٹرک تصدیقی مشینوں کے لیے پائلٹ منصوبوں کے متعلق شیکوں کو بھی بدل دیا گیا ہے۔ 90 لاکھ پاکستانی ہیں جی باہر، تو یہ 90 لاکھ پاکستانی پاکستان کے عام انتخابات میں اہم کردار ادا کریں گے، ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوں گے، اور اوورسیز پاکستانی جس پارٹی کو چاہیں اور اقتدار میں لا سکتے ہیں، اور جس کو چاہیں باہر کر سکتے ہیں۔ 9 ملین کا یہ ووٹ ہے، اور باہر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، وہ ہوتے تھرسٹ ہے، کافی بہت زیادہ پیاس اس معاملے میں پائی جاتی ہے کہ وہ ووٹ دیں، کیونکہ باہر وہ بیٹھتے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی کڑتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، تب ان کو ووٹ کا حق مل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ کس حد تک اگلے الیکشن میں وہ آتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور اچھی خبر آپ کو دے دوں، وہ یہ ہے کہ کرونا ویکسین اور کرونا ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ اچھے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو SOPs کے تحت تھوڑی سی سختی کی گئی، لاک ڈاؤن کی گئی، فوج پاکستان کو بلایا گیا 245 کے تحت، اور انہوں نے بھی آ کے تھوڑا سا SOPs پہ عمل درآمد شروع کروایا، دکانیں کچھ سیل کی گئیں، کچھ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کیا گیا، یعنی جزا اور سزا کا نظام۔ تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ نمبرز تھوڑے سے نیچے آنا شروع ہو گئے، سنگل ڈیجٹ میں چلے گئے ہیں مجموعی طور پہ، بڑے شہروں میں نہیں، مجموعی طور پہ نیچے آ گیا ہے نمبر، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اس وبا سے بچایا ہوا ہے۔ انڈیا میں مسلسل اسی طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے،
انڈیا میں وہی قہر والی صورتحال ہے، اور 4.5 لاکھ تک چلے گئی ہے ڈیلی پازیٹیوٹی، اور ہزاروں لوگ اسی طرح بیچارے مر رہے ہیں، اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، نہ مودی سرکار، نہ بی جے پی، نہ RSS، سارے کا سارا ستیاناش ہوا ہے۔ راجناتھ بھی فارغ ہو گیا، امت شاہ بھی فارغ ہو گیا، وہ نفرتیں کام نہیں آ رہی۔ اس کے برعکس پاکستان میں الحمدللہ بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ میں تاجروں سے ضرور کہوں گا کہ وہ تھوڑے سے ناراض ہیں، لیکن کوئی نہیں، 1 سال اگر 1 ہفتہ آپ صبر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے جو پاکٹ منی ہے اس کے مطابق انہوں نے خرچہ تو کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ 1 ہفتہ بعد آپ کو جو کچھ بھی ملنا مل جائے گا، لیکن اس میں ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور تاجر برادری جو ہے وہ صبر کرے۔ میجورٹی صبر کر رہی ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور تھوڑا سا پالیٹکس بھی آ جاتی ہے اس میں۔ پھر ہے جی اگلی بات جو سب سے اچھی خبر وہ یہ ہے ویکسین کے معاملے میں۔ کرونا ویکسین جو ہے اب پاکستان میں پلانٹ لگ چکا ہے، اور را میٹیریل بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ چائنا بھیجے گا ویکسین کا را میٹیریل، ادھر پیکنگ ہوگی، اور 30 لاکھ خوراکیں 1 مہینے میں، یہ ہمارا جو پلانٹ لگا ہے صرف اسلام آباد میں، اس ایک پلانٹ سے 30 لاکھ خوراکیں 1 مہینے میں تیار ہو سکتی ہیں، اور 1 سال میں 3.60 کروڑ خوراکیں جو ہیں وہ تیار کرنے کی صلاحیت اس وقت موجود ہو چکی ہے جی۔ اور نہ صرف اس سے یہ ہے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں گے، بلکہ مزید بھی کچھ کی مدد کرنی پڑے گی تو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل جی ویکسین جو ہے باہر سے بھی پاکستان پہنچ رہی ہے، اور اب ایک اور جو ہے گاوی کی طرف سے بھی کوویکس جو ایک عالمی اتحاد ہے، کنسورشیم ہے، اس کی طرف سے بھی پاکستان میں جو آنا شروع ہو گئی ہے ویکسین، اور اس طریقے سے جو صورتحال ہے وہ کنٹرول میں ہے، اور جو ترتیب بتائی جا رہی 12 لاکھ خوراکیں جو عالمی اتحاد ہے جو کہ غریب ملکوں کو، ترقی پذیر ملکوں کو مفت ویکسین دے رہا ہے، وہ پاکستان کو تقریباً یہ آبادی کا 10% جو ہے اس کو وہ دی جائے گی، تقریباً 2 کروڑ 2.25 کروڑ ڈوزز جو ہیں ادھر سے آ جائیں گی فری آف کاسٹ۔ چائنا کی طرف سے بھی فری آف کاسٹ کافی آئی ہیں، اور باقی خریدی ہیں گورنمنٹ نے، تو 12 لاکھ خوراکوں کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی ہے کوویکس پروگرام کے تحت، اور پھر ہماری اپنی بننی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ویکسین کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، قلت ولت کا کوئی نہیں ہوگا اب، اور یہ عید کے بعد میرا خیال ہے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے اوپن کر رہے ہیں کہ آئیں اور ویکسین لگوائیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تو اچھی خبریں تھیں، اور مزید اچھی خبریں وہ ہیں کہ دورہ سعودی عرب، ایک امپورٹنٹ کام ہوا ہے اس وزٹ میں۔ اس وزٹ میں جو امپورٹنٹ کام ہے جی وہ ہے پاک سعودی اعلیٰ کوآرڈینیشن کونسل، سپریم کوآرڈینیشن کونسل بن گئی ہے، جس کے سربراہ ہوں گے وزیر اعظم عمران خان پاکستان سے، اور سعودیہ سے ہوں گے جی محمد بن سلمان ولی عہد۔ یہ ایک سپریم کونسل بن گئی ہے جو دونوں ملکوں کی مشترکہ، اور اس پہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو جو یہ سپریم کونسل بنی ہے پاکستان اور سعودی عرب کی جی، اس کے اجلاس تواتر کے ساتھ ہوں گے اسلام آباد میں اور ریاض میں۔ جو سربراہی اجلاس ہوں گے ان کی صدارت خود کریں گے، اور اب اس کونسل میں باقاعدہ طور پہ، یعنی کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے، دفاعی، سرمایہ کاری کے، معاشرتی، اب ان کو باقاعدہ طور پہ جی ادارہ جاتی شکل دے دی گئی ہے، اور ادارہ جاتی نظام وضع کر دیا گیا ہے، اور اب اس میں تعطل نہیں آئے گا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، غلط فہمی نہیں ہوگی، اور یہ کافی غور و خوض کے بعد، طویل بحث مباحثے کے بعد، ایکسرسائز کرنے کے بعد ہوا ہے۔ اس کونسل میں دونوں ملکوں کے جی وزرائے دفاع، وزیر دفاع دونوں ملکوں کے ہوں گے، وزرائے خارجہ دونوں ملکوں کے ہوں گے، خزانہ، توانائی، آبی وسائل، اطلاعات و ثقافت اور داخلہ، تجارت اور سرمایہ کاری اور انسانی وسائل شامل ہیں۔
اب اس میں ہوگا کیا؟ اس میں یہ ہوگا یہ جی کہ باقاعدہ طور پہ ورکنگ گروپس بنیں گے ان شعبوں کے آگے پھر نیچے، اور وہ ورکنگ گروپس جو ہیں وہ آپس میں باقاعدہ طور پہ ریگولر ان کی میٹنگ ہوں گی، اور اس میں فائنل کیا جائے گا جو طے ہوا ہے کن کن شعبوں میں سرمایہ کاری کرنی ہے، جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، جو دفاعی شعبے ہیں ان میں اطلاعات و نشریات ہے، ثقافت ہے۔ تو جتنا بھی ذکر کیا میں نے اس میں دفاعی پیداوار آپ اندازہ کریں گے کہ پاکستان ہی ڈیفنس پروڈکشن جہاز بھی بنا رہا ہے، ٹینک بھی بنا رہا ہے، باقی اسلحہ بھی بنا رہا ہے، تو میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس سب سے زیادہ ہے، تو دفاعی ضروریات بھی سعودی عرب کی پوری کرے گا پاکستان، تو یہ دفاعی پیداوار کے وزیر بھی اس میں شامل ہے۔ پیٹرولیم ہے، خزانہ اور توانائی انرجی کرائسس ہے، آبی وسائل ہیں، ڈیمز جو ہمارے آبی ذخائر ہمیں چاہیے اس میں سعودی عرب تعاون کرے گا۔ تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ بنا دیا گیا ہے، اور اب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور پھر $500 ملین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ $50 کروڑ کا ابتدائی طور پہ انیشیل انویسٹمنٹ آئی ہے، وہ کیا جائے گا۔ باقی قیدیوں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھی ایگریمنٹ ہو گئے، وہ ساری چیزیں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1-on-1 ملاقات ہوئی، امپورٹنٹ ملاقات تھی۔ اب جو امپورٹنٹ یہ 5 معاہدے اس میں ہوئے ہیں، ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 5 معاہدے اس میں جو خاص طور پہ ہیں، 5 معاہدوں میں ہے جی قیدیوں کا تبادلہ، جرائم کی بے کنی، اور اس کے بعد ہے انسداد منشیات، کیونکہ زیادہ تر ہمارے ادھر گرفتار ہو جاتے ہیں، اور کوئی انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کوئی معصومیت میں، اور پھر ایک ہے جی ڈیولپمنٹ فنڈ، پاکستان سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ سے وہی 50 کروڑ، یہ 5 معاہدے ہوئے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی تعمیر، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ تو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاملات، ایک کافی تعطل کے بعد، تلخیوں کے بعد، رنجشوں کے بعد دوبارہ شروع ہوئے۔ محمد بن سلمان بہت جلد پاکستان کا وزٹ کریں گے، یہ ایک ہے، تاکہ اس کے فالو اپ کے طور پہ اور کچھ معاہدے ادھر بھی سائن کیے جائیں گے۔ ایک خبر بہت عام ہے، وہ جاتے جاتے بتا دوں، وہ یہ ہے جی کہ انڈیا میں پاکستان پہ الزام ہے، لگاتا رہا، پروپیگنڈا کرتا رہا، لیکن اب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں یورینیم آپ کو چاہیے، یعنی کہ جوہری مواد آپ کو چاہیے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے، تو انڈیا میں انڈین شہری پکڑے گئے ہیں جو یورینیم لے کے، را میٹیریل لے کے اس کو سیل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ انڈین اخبار کی، انڈین میڈیا کی، گورنمنٹ کا جو ہے ذرائع ابلاغ، ان کی یہ کنفرم خبر آ چکی ہے، یورینیم پکڑا گیا ہے، را میٹیریل پکڑا گیا ہے، اور پاکستان نے اس پہ شدید احتجاج نہیں کیا بلکہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ تو اس وقت وہاں پہ لاقانونیت کا حال ہے، یعنی کہ اس وقت جو انڈیا ہے، یوں سمجھیں کہ وہ اسٹیٹ لیس، ان کو بنانا تو تھا انہوں نے اقلیتوں کو اسٹیٹ لیس، بے زمین شہری، لیکن وہاں پہ وہ قانون ہی نہیں ہے، اور یورینیم آپ کو چاہیے تو آپ انڈیا سے بازار سے خرید سکتے ہیں۔ تو یہ تھی خبریں جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔